مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ ہے اور مختلف لوگ اپنے ہی پسندیدہ لیڈران کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آج سے پہلے ایک خوشائن بات وہ یہ تھی کہ پاکستانی سیاست میں فرقہ واریت اس قدر شامل نہ تھی. مذہبی مثالیں دی جاتی تھیں، آپ نے اس کے متعلق ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن فرقہ واریت سیاست میں براہ راست شامل نہیں تھی. لیکن حالیہ دنوں میں پاکستان میں فرقہ واریت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس نے سیاست کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور جب سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کو نامزد کیا گیا، ایک مولانا صاحب جن کا اہل حدیث مکتب سے تعلق ہے، حشام علی ظہیر صاحب، انہوں نے محسن نقوی صاحب کے خلاف ایک ویڈیو کلپ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ توہین صحابہ انہوں نے کی ہے. اور کیونکہ محسن نقوی صاحب کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ گزارش کی کہ ان کو بالکل بھی نامزد نہ کیا جائے. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں. ایک طرف تو یہ بل منظور ہو رہا ہے، دوسری طرف محترم شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پاکستان ہے، وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے، عوام کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ایک ایسے شخص کو نامزد کر رہے ہیں اور ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر توہین صحابہ کا مقدمہ درج ہے. اور پھر اس پہ مستند یہ کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایلیگیشن ہے یا پرچہ درج ہے اس نے آج تک اس عمل پہ شرمندگی کا اظہار بھی آج تک نہیں کیا. محسن نقوی صاحب نے ایک میڈیا چینل کے، انہوں نے اس بات کے اوپر اندر خانے یا ڈرائنگ رومز کے اندر، مذاکرات کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جناب میں اس کا دعویٰ کروں گا، لیکن آج تک انہوں نے سامنے آ کے نہ اس کے اوپر معذرت کی، نہ انہوں نے جو کمٹمنٹس کی تھی چودھری پرویز الہی کے ساتھ، راشد الہی کے ساتھ، اور جو بھی انہوں نے مذاکرات کیے تھے ہماری جماعت کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کچھ باتیں کی تھی، وہ ایک بھی بات کے اوپر پورے جی. تو مومنین اکرام، آپ نے ان کی یہ گفتگو سنی. ان کی اس تقریر کا انہیں زیادہ فائدہ تو نہ ہو سکا اور تقریر کے باوجود محسن نقوی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. سیاسی طور پر تو مولانا صاحب کا حق ہے، وہ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے یہاں پر جو لفظ بار بار استعمال کیا توہین کا، اور اسے بار بار اس پر اصرار کیا کہ انہوں نے توہین کی ہے، وہ توہین کون سی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2020 میں عاشورہ کے دن 24 نیوز پر کراچی کے ایک جلوس کی نشریات لائیو دکھائی جا رہی تھیں اور اس میں جلوس میں زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی. اب زیارت عاشورہ پڑھنے پر وہاں پر FIR درج کرائی گئی ان کے خلاف اور کہا گیا کہ انہوں نے توہین کی ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کو پڑھنا دنیا بھر کے شیعہ باعث ثواب سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اس کو بھی توہین کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جان بوجھ کر چیزوں کو متنازع کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات کر کے ان چیزوں کو حساس بنا رہے ہیں. اب اگر صرف لڑائی ہی ڈالنی ہے تو شیعہ قوم بھی حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہم تو زیارت عاشورہ کو پڑھنا ثواب سمجھتے ہیں، آپ نے اس پر FIR کیسے درج کی؟ تو چیزوں کو اس قدر حساس نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی اگر ایک ایسا شخص جس کو شعور نہیں ہے، جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اگر کسی اس طرح کی تقریر کو سن کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ اگر آپ فرقہ واریت کو ہی روکنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے متنازع بل پاس نہ کریں، بلکہ ایسی گفتگو کرنے والوں کو روکیں کہ جو ہر کسی پر توہین کا الزام لگا دیتے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے شیعہ علماء نے بھی اس بل کی بھی مخالفت کی جو حال ہی میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے کہ جب یہ پاس ہوگا تو اس کا مس یوز بہت کیا جائے گا. کوئی بھی اٹھ کر کسی پر توہین کا الزام لگا دے گا اور اس کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بھی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.